الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جتنی تیزی کے ساتھ معاشرہ ہمارا تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور جتنی تیزی کے ساتھ ہماری نارمز، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری تمدن کے اندر تبدیلیاں میں دیکھ رہا ہوں، آپ یقین مانیے مجھے خوف آتا ہے کہ خدا نخواستہ آگے جا کے ہونے والا کیا ہے۔ یعنی ہم نے تو اپنی زندگیاں گزار لی صاحب، اور ایک سرٹن ایج تک ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو آنے والی نسل ہے وہ نسل کس حد تک ڈسٹریکٹ ہوئی ہے، اس نسل کا ویژن کس حد تک بلر ہوا ہے، اس نسل کو بنیادی طور پہ اصل کلیئرٹی ہے ہی نہیں کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں، ہمارے گولز کیا ہیں، ہماری اچیومنٹس کیا ہونی چاہیے۔ وہ ان تمام باتوں سے ماورا ہو کے صرف اور صرف ایک دھندے کے اندر مجموعی طور پہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت، اور ظاہر اس میں اللہ ماشاءاللہ جو نوجوان ابھی بھی بالکل یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ان کا ویژن کلیئر ہے، ان کی تھاٹس کلیئر ہیں، ان کا نظریہ کلیئر ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن مجموعی طور پہ جو صورتحال اس وقت معاشرے کی ہو چکی ہے صاحب کہ ہر شخص جو ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں لگا ہوا ہے۔ یعنی عالم یہ ہو گیا ہے کہ مال کی فراوانی ہونی چاہیے، اسٹیٹس کی فراوانی ہونی چاہیے، میرے پاس بہت بہترین سی گاڑی ہونی چاہیے، میں جو ہوں 18 20 سال 22 سال کے اندر جو ہے بنگلہ بنا لوں، چاہے راستہ اس کا کوئی بھی ہو۔ دیکھیے، ترقی کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب سوچ یہ ہو جائے کہ میں نے اس دنیا میں رہنا ہے، میں نے بہت ساری گاڑیاں بنانی ہیں، میں نے بہت سارے بنگلے بنانے ہیں، میں نے بہت سارا بینک بیلنس بنانا ہے، میں نے بہت سارا اسٹیٹس بنانا ہے، میں نے جو ہے اپنی برادری کے اس شخص کو پیچھے کر دینا ہے، میں نے اپنی برادری کے اس نوجوان کو پیچھے کر دینا ہے، میں نے اپنی کمیونٹی کے اس شخص سے پیسوں میں آگے جانا ہے، میں نے اپنی کمیونٹی کے اس شخص کو پیچھے جو ہے پچھاڑ دینا ہے، اور دولت میں اور مقام میں اور شہرت میں اور عزت میں اور طاقت میں اس سے آگے نکل جانا ہے۔ تو یہ جو دوڑ ہے نا دنیا کی، اس دوڑ کا کوئی اختتام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی ابتدا تو آپ کرتے ہیں، یعنی اس کا ٹریگر تو آپ آن کرتے ہیں، لیکن اس کا اختتام پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ پھر آپ شیطان کے علائے کار ہوتے ہیں اور وہ آپ کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا رہا ہوتا ہے کہ لگا رہے منا بھائی، لگا رہے، اور منا بھائی لگا رہتا ہے، اور زندگی کی آخری سانسوں تک وہ لگا رہتا ہے، اور اس کے بعد جا کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی کو مکمل طور پہ ضائع کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ آج بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ ایک تو دکھاوا بہت بڑھ چکا ہے، یعنی عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم ایکسپوجر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ دوسرا، حسد بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس کو جو نعمت ملی ہے وہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، اسے کیوں ملی، میں لے لوں، اس کو تباہ کر دوں، برباد کر دوں، اس کے سر پر پاؤں رکھوں، آگے نکل جاؤں۔ اور یہ جو سبقت والا معاملہ ہے کہ میں پیچھے چھوڑ دوں، اس چکر کے اندر ہم اتنا کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اتنا کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم قرآن کو معاذ اللہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم احادیث کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسلامی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس سبقت کے چکر میں اپنے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس سبقت کے چکر کے اندر ہم اپنی تہذیب و تمدن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس سبقت کے اندر ہم حلال اور حرام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس سبقت کے اندر ہم شرم و حیا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس سبقت کے اندر ہم جو انسانیت کا ایک یوں کہہ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج ہمارے سر کے اوپر سجایا ہے، اس انسانیت کے تاج کو اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ اس سبقت کے اندر ہم وہ کچھ کرتے ہیں صاحب جو ہم جانوروں سے بھی تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمارے اندر جو ہے لاشعوری طور پر ایک درندہ جنم لے چکا ہوتا ہے جو سبقت کے اندر سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہوتا ہے اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا نا صاحب، یہ پلس ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کی نفس کے اوپر اپنے دست مبارک رکھ کے جملے فرمائے، ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی، ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ پھر آگے فرماتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ یعنی سوال انسٹنٹ ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ سن لیجئے صاحب۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تکبر کرنا۔ آج دیکھ لیجئے کر و فر ہمارے یہاں موجود ہے، ہم یعنی اکڑ کے آپ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ جو لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں، اکڑ کر اپنی انکم بتا رہے ہوتے ہیں، اور اکڑ کے انکم پوچھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کما نہیں۔ اگر کوئی کم کماتا ہے تو اسے ہیچ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو زیادہ کما رہا ہوتا ہے اس کا بڑا پرچار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا اترانا، اس کے بعد سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کثرت سے مال جمع کرنا۔ دیکھ رہیے صاحب، ہمارے یہاں کیا ہے،
ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ، صرف مال ہی کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا۔ دیکھ لیجیے یہی دوڑ لگی ہوئی ہے صاحب، کہ میں تجھ سے آگے نکل جاؤں، تو مجھ سے آگے کیسے نکل گیا، میں تجھے پیچھے کر دوں گا، میں آگے نکل جاؤں گا، یہ میرا حق تھا۔ بس اسی چکر کے اندر لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں آپس میں بغض و حسد رکھنا یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے، پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ یعنی آج بغض بھی ہمارے اندر جو ہے پریویل کر چکا ہے، حسد بھی ہمارے اندر پریویل کر چکا ہے، اور عالم یہ ہے کہ یہ بغض اور حسد جو ہے ہمیں پھر ظلم میں تبدیل ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آتا، ظلم میں وہ تبدیل ہو بھی جاتا ہے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر دیتے ہیں، فتنہ و فساد بھی برپا کر دیتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک غیر محسوس طریقے سے فتنہ و فساد برپا بھی ہوتا ہے اور تباہی بھی ہو جاتی ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر ان امراض کی نشاندہی کر دی ہے۔ کیا میں اور آپ آج اپنے گریبانوں پر جھانکنے کو تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ دیکھنے کو تیار ہیں کہ یہ بیماریاں کہیں ایسا تو نہیں خدا نخواستہ ہمارے اندر بھی موجود ہو؟ اگر یہ بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں تو کوشش کیجئے کہ ان بیماریوں کو نکال کر باہر پھینک دیجئے، ورنہ یقین مانیے تباہی و بربادی کے علاوہ اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔